آج کی بات ایک شعر، میر کا شعر ہے، اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میر کیا سادے ہیں، میر کیا سادے ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اوتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ احمد بون صاحب پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، اور وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، اور پٹیشن میں ان کی میرے پاس وہ پٹیشن تو نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ عزت مآب سپریم کورٹ سے یہ التجا کی ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے اس کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ ان کا جو پولی ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے کہ جناب تاحیات نااہلی جو ہے وہ کوسچنبل ہے، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کے کسی بھی شخص کے خلاف ہے، ایون کہ بقول اس میں کہ شاید قاتل جو قتل کرتا ہے اس کو بھی 14 سال ملتی ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو بڑی ڈیٹیل میں ہوگی پٹیشن، لیکن جو مجھے پتہ چلا وہ اس کے لحاظ سے وہ ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اس پٹیشن کا کیا کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں احمد بون صاحب کو، کہ انہوں نے یہ ایک بڑا حوصلہ، بڑا زبردست حوصلہ کیا کہ انہوں نے اس اہم ترین ایشو کو جو ہے وہ اٹھایا ہے اور سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں۔ حالانکہ ان کے جو پولی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ وہ تاحیات نااہلی کے اوپر ان کا اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ سپریم کورٹ اس میں نظر ثانی کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سال کر دے، 3 سال کر دے، 4 سال کر دے، جو میں سمجھاؤں ایز اے طالب علم۔ تو ایز اے طالب علم جتنا بھی میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے، اور جتنا میں نے پاکستان کے اہم ترین کانسٹیٹیوشنل لائر سے، جو بڑے ایکسپرٹ لائر ہیں، ان سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور جو ججز رہے ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا ہے، تو میں اس پولیس سے بڑی ریسپیکٹولی اختلاف رکھ رہا ہوں، اور اس کی وجوہات بھی میں سامنے دوں گا۔ جو جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ بڑا حوصلہ مند اور بڑی اہم پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ احسن بون صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے وہ اس پولی کو ضرور فالو کرے گی، اور سپریم کورٹ کے سامنے اس نقطے کو ضرور اٹھائے گی جو آئینی اور قانونی نقطہ ہے۔ اور میں آج جو بات کروں گا وہ کوئی میری خواہشات نہیں ہے، کسی کی خواہشات نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے حوالے سے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی آئین اور قانون میں اس کا مجھے جواب دے تو وہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے کہ پاکستان میں کوئی بھی لا ہو، چاہے وہ آرڈیننس ہو، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو، رول آف بزنس ہو، کوئی بھی لا ہو، وہ کانسٹیٹیوشن سے بڑا نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز دے دی گئی ہے تو اس سے بڑی اس کو کوئی سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی کو تشریح کرنے کا اختیار ہے، کسی کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار ہے، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشن، ود ان دا لا۔ اور اسی کانسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ اداروں کو جو ہے وہ ان کے جیوڈکشنز، ان کی جاب ڈسکرپشن، ان کی دائرہ اختیار کو بتایا ہے کہ اتنا ہے۔ جیسے 97 میں ایگزیکٹو کے اور جوڈیشری کے 175(2) میں ابھی پڑھ کے بھی سنا دوں گا آپ کو۔ اور یہی وہ آئین ہے جس پہ میں پرٹیکولرلی اس وقت عدالت کی طرف آ رہا ہوں، عدالتی فیصلہ ہوا ہے تاحیات نااہلی، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خود معزز عدالت کے جج جو ہیں، جج صاحبان، وہ بھی اوت لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کی، اس آئین کی عملداری اور پاسداری اور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جس طرح حلف لینے کے بعد سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے آئین کا، اسی طرح یہ بار کونسلز یا بارز ایسوسی ایشن جو ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن،
یہ بھی ایک لحاظ سے کسٹوڈین جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور آئین کی حفاظت کرنا جہاں جوڈیشری کا فرض ہے، وہاں بار کونسلز اور بار ایسوسیشن کا بھی بہت زیادہ فرض ہے۔ اب آتا ہوں کہ اس پلی کو جو وہ لے کے چل رہے ہیں اس پر میں نے اپنا ایک ایز اے طالب علم یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اس پلی کے بجائے اگر سپریم کورٹ کے سامنے احسن بون صاحب نے یا ان کی ٹیم نے یہ سوال رکھا ہوتا، جو موجودہ اس وقت سپریم کورٹ ہے، معزز ہمارے جج صاحبان ہیں، کیونکہ یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جس کو خود سپریم کورٹ نے ریگریٹ کیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں جس کو سپریم کورٹ نے چینج کیا ہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے بھی بہت سے فیصلے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جو بعد میں خود سپریم کورٹ اسے درست کرتی ہے۔ اس میں کئی مثالیں ہیں، سب جانتے ہیں، میں اس میں کیا مثال دوں۔ احسن بون کے سے جو ہمارا ہے، ہم ایسے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے معزز سپریم کورٹ کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھاتے کہ یہ جو تاحیات نااہلی ہے، ایون نااہلی ہے، یہ سپریم کورٹ کا جوریڈکشن نہیں ہے، گویا سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی ممبر اسمبلی کو یا ممبر پارلیمنٹ کو نااہل نہیں کر سکتا، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ وہ باڈی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن نے یا لا نے ان کو کسی جگہ اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ کسی ممبر کو نااہل کر دیں یا کسی ممبر کو تاحیات نااہل کر دیں۔ تو یہ جو سپریم ہمارا یہ ہے کہ احمد بون صاحب یقیناً گئے ہیں سپریم کورٹ میں، جب بحث چلے گی تو وہ اس نقطے کو، جو کانسٹیٹیوشنل نقطہ ہے، میرا نہیں ہے، ایک آئینی نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 175(2) کے تحت ایک محدود اختیارات رکھتی ہے اور اس اختیارات سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی ہے، گویا قانون اور آئین میں اگر وہ چیز نہیں ہے تو سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی ہے۔ یہ آئین کہہ رہا ہے جو سب سے سپیریئر ہے، سپریم کورٹ سے بھی سپیریئر ہے، وہ ایگزیکٹو سے بھی سپیریئر ہے، وزیر اعظم سے بھی سپیریئر ہے، پارلیمنٹ سے بھی سپیریئر ہے۔ آئیے 175 کیا کہتا ہے، میں وہ پڑھ کے آپ کو پھر ایک دفعہ سناتا ہوں۔ دیکھیے 175 جو ہے وہ آپ کے کہتا ہے 175 کا 2 175 کا 2 جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ 175 ہے اور یہ جوڈیکیچر اس کا پارٹ 7 ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں 175 کا 2 کہتا ہے no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the constitution or by or under any law۔ تو میں ایک طالب علم کیسے یہ سمجھاؤں کہ 175(2) نے تمام کورٹ کی جوڈکشن کو طے کر دیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اب نہیں جا سکتے جو اس میں موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ تاحیات نااہلی یا نااہلی کانسٹیٹیوشن میں کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے کہ اس کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے یا ہائی کورٹ کو ہے یا تاحیات نااہلی کا اختیار ہے یا ایون نااہلی کا ہے۔ اب جو آرٹیکل بون صاحب نے بھی اس کو ٹچ کیا ہے اور جو سپریم کورٹ نے بھی ٹچ کیا ہے وہ 62(1)(f) ہے۔ اب آئیے 62(1)(f) کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں 62(1) جو ہے F کہتا ہے کہ he is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law۔ تو ڈسکوالیفیکیشن کی وجوہات تو اس میں آئی ہے کہ جو آدمی امین نہ ہو، جو آدمی
جو ہے وہ صادق نہ ہو, جو جھوٹ بولتا ہو. تو بہت اس میں اور بھی کیٹیگریز ہیں. اور سپریم کورٹ نے اس آرٹیکل کو اٹھا کر ڈسکوالیفائی جس کو بھی کیا ممبر کو, پرٹیکولر کوئی کیس نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی اگر ڈسکوالیفائی کیا ہے کسی ممبر کو, اور وہ ممبر چاہے پرائم منسٹر ہو, وہ اسپیکر ہو, وہ کوئی اور ہو یا منسٹر ہو, اس کو 62(1)(f) کی ڈسکوالیفیکیشن کی پوزیشن پہ تو سپریم کورٹ یہ قانون کے لحاظ سے کہہ سکتی ہے کہ یہ آدمی صادق اور امین نہیں ہے. چلے یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی نااہل ہوگا, وہ خود کریں گے, یعنی سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ تاحیات نااہل کرے گی, تو یہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی سب سے اہم کانسٹیٹیوشن ہے تمام لاز میں, وہ اس بات کی میرے اور میرے ان تمام ریسرچ اور میری ان تمام اہم ترین پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کے لائر ہیں, جو ججز بھی رہے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. اب آئیے کہ یہ اختیار آخر ہے کس کے پاس, کیا کسی کے پاس ہے؟ تو یہ اختیار الیکشن کمیشن کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. دیکھیں میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آرمی ججمنٹ نہیں دے سکتی, سپریم کورٹ آپ کے بارڈر میں جا کے لڑ نہیں سکتی, الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں کر سکتا. تو کانسٹیٹیوشن نے سب کی جوڈکشن اور سب کا کام دیا ہوا ہے اور ڈیفائن ہے. یہ کتاب ہم سب کے لیے, اور ہم نے تو حلف نہیں لیا, لیکن جن لوگوں نے حلف لیا ہے ان کا تو بہت بڑا فرض ہے کہ وہ اس آئین کے ایک ایک نقطے کی جو ہے وہ اپنی پاسداری کریں اور اس پر عمل کریں. آئیے اب میں بتاتا ہوں 63 کا 2 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے وہ کیا کہتا ہے. دیکھیں 63 کا 2 جو ہے وہ جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں 63. If any question arises whether a member of the Majlis Shura Parliament has become disqualified from being a member, the Speaker or as the case may be the Chairman shall, unless he decide that no such question has arisen, refer the question to the Election Commission within 30 days. And if he fails to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the Election Commission. اب اس کا 3 کیا کہہ رہا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The Election Commission shall decide the question within 90 days from its receipt or deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified, he shall cease to be member and his seat shall become vacant. تو یہ نااہلی کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. کانسٹیٹیوشن بتا رہا ہے اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاحیات نااہلی کا کیس سپریم کورٹ کے پاس ضرور آنا چاہیے, لیکن اس کی پلی یہ ہونی چاہیے کہ اگر نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے دیے ہوئے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کسی فیصلے نے سپریم کورٹ نے نہیں, کسی فیصلے نے, کہ اگر کسی اس وقت کے ججز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر سکتی ہے. ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے جو کہ سپریم کورٹ نے دیا, لیکن جب بڑا بینچ بنا تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں اور اس میں یہ غلطی ہے, اور اس کی نشاندہی جب ہو گئی تو ان فیصلوں کو درست کیا گیا. اور یہ بہتر ہے کیونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے,
ہمارے معزز ججز نے، اور آئین کی پاسداری کرنا اور آئین میں جو کچھ بھی آرٹیکلز ہیں، جو بھی عدالت کے لحاظ سے یا فنڈامنٹل رائٹس کے لحاظ سے یا جو بھی اداروں کے لحاظ سے ہے، اس کو فالو کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو چنانچہ میرا اپنا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیس جو اسد بون لے کے گئے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ کسی سٹیج پر یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ یہ جوریڈکشن الیکشن کمیشن کی ہے، سپریم کورٹ کی نہیں ہے، تو لہٰذا سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو غلط ہو گیا ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرے، اور جو فیصلے سے جن کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس ٹرن ڈاؤن سے ان کو ضرور پہنچنا چاہیے، کیونکہ ان کو اگر ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، تاحیات نااہل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، آرڈر کے ذریعے، تو وہ انکانسٹیٹیوشن ہے، ان لافل ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔